قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ اس چڑیل اور ڈائن کا فوٹو دیکھیے۔ میں نے اس کا کیس سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کئی بار آنسو نکل کے آئے، اور 1:30 کے بعد سو پایا ہوں رات میں، بار بار وہی خیال ذہن میں۔ اس کا نام شبانہ گنگوہ کی رہنے والی ہے۔ یہ چڑیل شادی شدہ ہے، اس کا 6 مہینے کا ایک بچہ بھی تھا۔ اس کے پاس فون تھا، سوشل میڈیا پہ ایک وشال نام کے لڑکے سے اس کی جان پہچان ہوئی اور ملنا ملانا ہونے لگا، کئی روز تک ملتی ملاتی رہی، اور 12 یا 13 جولائی کو یہ اپنے مائکے میں تھی، اور مائکے میں بولتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دوائی دلانے جا رہی ہوں، اور یہ اپنے بچے کو لے کر کے گئی۔ میرٹھ بس اڈے پر پہنچی ہے، اس لڑکے سے اس نے ملاقات کی، اس سے ملی، لیکن بچہ ساتھ لے کے گئی تھی۔ تو بات یہ آئی کہ اس بچے کا کیا کریں، تو لڑکے نے کہا کہ بچہ مجھے دے دو، میں اپنے دوست کو دے کے آتا ہوں۔ اور یہ جانور یہ ہے، یہ وشال جانور ہے، یہ اس نے اس 6 مہینے کے بچے کو کسی چیز میں لپیٹا اور ایک گندے نالے میں پھینک دیا۔ ذرا تصور کیجئے، وہ 6 مہینے کا بچہ نہ بولنا جانتا ہے، صحیح سے رو بھی نہیں سکتا، اپنی پریشانی ظاہر بھی نہیں کر سکتا، اس کو اس سور نے نالے میں ڈال دیا۔ یہ اس کی ویڈیو ہے، دیکھیے ذرا۔ یہ بعد میں نالے میں تیرتا ہوا پولیس کو ملا۔ اب اس 6 مہینے کے بچے کو نالے میں پھینکنے کے بعد یہ دونوں نکل گئے۔ وہاں یہ لڑکی 31 جولائی تک اس کے ساتھ رہی، اس کا بستر گرم کرتی رہی۔ گھر والے پریشان، اس کا شوہر عمران پریشان ہے۔ اسی دوران دھیرے دھیرے اس کے شوہر عمران کو اس لڑکی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، یہ تو ہاپوڑ میں ہے۔ وہاں سے وہ پولیس کو لے کے جاتا ہے، وہاں سے اس کو اٹھا کر کے لاتا ہے۔ معاملے کی پوچھ تاچھ ہوئی تو اس لڑکی نے بتایا کہ ایسا ایسا میٹر تھا۔ کیسی نالائق، کیسی بدتمیز ماں ہے یہ! کیا اس کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا میرا 6 مہینے کا بچہ، اس کو بھوک لگی ہوگی، وہ تو دودھ کے بنا کچھ اور کھا بھی نہیں سکتا، اسے احساس نہیں ہوا کہ اللہ نے میری چھاتی میں جو دودھ اتارا ہے اس پر حق کس کا ہے؟ جس بچے کو اس نے کسی دوسرے کے حوالے کر دے، ایک بار بھی اس بچے کا خیال نہیں ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ کم سے کم ایک بار اس سے پوچھے میرا بچہ کہاں، کیا وہ کھائے گا، کیا پیے گا، کیسے سوئے گا، کہاں رہے گا؟ ایسی عیاشی، ایسی ہوس اس کے اوپر چڑھی کہ اس کو اپنی سگی اولاد کی ذرا سی بھی ممتا نہیں آئی۔ خیال رکھیے، سب سے پہلا کام ایک یہ کیجئے کہ آپ ڈیلی اپ ڈاؤن کا کوئی کام کیجئے، گھروں سے دور مت رہیے۔ دوسری بات، اپنی عورتوں کو موبائل نہ دیجیے، اگر نہیں مانتی ہیں تو کم از کم سوشل میڈیا یوز نہ کرنے دیجیے۔ اللہ نے آپ کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے، آپ یہ کہہ کر بچ نہیں سکتے کہ مجھے اپنی بیوی پہ پورا بھروسہ ہے، وہ کہیں بھی جائے، کچھ بھی کرے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ اس کا مطلب آپ ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں، آپ بے غیرت دیوس مرد ہیں، آپ مرد نہیں، آپ چھکے ہجڑے ہیں۔ آپ کو اللہ نے ذمہ دار بنایا، انہی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو غلط راہ پر جانے سے روکیں، اور غلط راہ پر جانے کی جو اسباب ہیں ان اسباب پر بھی پابندی لگائیں، نگرانی کریں۔ اگر آپ نہیں کرتے تو کل کو آپ کے بچوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہو سکتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے قوم کو، اور یقیناً یہ میں کہتا ہوں مردوں کی لاپرواہی ہے جو اپنے گھروں پر نگاہ نہیں رکھتے، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے۔ آپ شریعت کی نظر میں ایک اچھے شوہر نہیں ہیں، آپ اچھے بیٹے نہیں ہیں اگر آپ اپنے گھر کی بہن بیٹی اور بیویوں کی اوپر نظر نہیں رکھتے، ان کی سسپیشیس ایکٹیویٹی کو آپ مانیٹر نہیں کرتے کہ وہ کیا کر رہی ہیں، کچھ الگ تو نہیں چل رہا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ میں اس بچے کو سوچ سوچ کے اتنا پریشان ہوا ہوں کہ اس ماں کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہو، اس کو دودھ کی ضرورت ہوگی، اس کو کھانے کی ضرورت ہوگی، کیا کر رہا ہوگا۔